بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ سننے والے تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے نگران بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، اختیار اور حکمت عطا فرمائی۔ 7 سال تک مصر میں بہت زیادہ پیداوار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق غلہ محفوظ کر لیا۔ پھر وہ وقت آیا جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے دی تھی۔ 7 سال کا سخت قحط شروع ہو گیا۔ صرف مصر ہی نہیں، آس پاس کے بہت سے علاقے بھی قحط کا شکار ہو گئے۔ کنعان میں بھی، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے، قحط نے شدید اثر ڈالا۔ جب کھانے کی قلت بڑھ گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں غلہ موجود ہے، تم وہاں جاؤ اور ہمارے لیے غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی مصر روانہ ہوئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد انہیں سب سے زیادہ بنیامین سے محبت تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو وہ حکومتی دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا لیکن پہچان نہ سکے، کیونکہ کئی سال گزر چکے تھے اور اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے عظیم وزیر تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور کسی کو اپنی شناخت ظاہر نہ ہونے دی۔ آپ نے ان سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ بھائیوں نے بتایا، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو اس وقت والد کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور بھائی کی بہت یاد آئی، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پورا غلہ دے دیا اور فرمایا، اگلی مرتبہ اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم اسے نہ لائے تو آئندہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے والد کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو راضی کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خفیہ طور پر اپنے ملازموں سے فرمایا، ان کی رقم جو یہ غلہ خریدنے کے لیے لائے ہیں چپکے سے انہی کے سامان میں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ گھر پہنچیں تو انہیں معلوم ہو اور یہ دوبارہ ضرور آئیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حضرت بنیامین بھی مصر آ جائیں تاکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے ملاقات کر سکے۔ جب بھائی واپس اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر اپنا سامان کھولا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو رقم وہ غلہ خریدنے کے لیے لے کر گئے تھے وہ بھی واپس رکھ دی گئی ہے۔ وہ خوش ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان دیکھیے، ہماری رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ اب اگر بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم مزید غلہ بھی لے آئیں گے اور ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا۔ کیا میں تم پر اس طرح اعتماد کر لوں جس طرح اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا؟ لیکن آخر کار بھائیوں کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بنیامین کو
ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ آخر حضرت بنیامین جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا اور اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کون سی حکمت عملی اختیار کی، یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ ایپیسوڈ 11۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور مزید مستند قرآنی واقعات سننے کے لیے اردو داستان 313 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ مال جان عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔